जिंदा मसीह के जलाली, फतेहमंद और अजीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को ये साल 2022 दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो। हम शुक्रगुजार हैं अपने उस मालिक यहवे बाप के, खुदा के, जिसने हमारे लिए मुमकिन किया कि ये साल हमारी जिंदगी में बख्श दिया। पिछले सालों में, महीनों और दिनों में भी हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं कि उसने ना सिर्फ हमें जिंदा रखा बल्कि अपने रहम और फजल को भी जारी किया। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करनी चाहिए। 2021 पूरी दुनिया के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि जितने पिछले साल हैं, बहुत ही मुश्किल घड़ी में गुजरे। कुछ कोविड-19 की वजह से, कुछ बेरोजगारी की वजह से, और बहुत सारे घरों में बहुत सारी अमावात की वजह से, और बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रैवल करना चाहते थे, अपने अजीजों अकारब से मिलना चाहते थे, वो मिल ना पाए। लेकिन बहुत सारी यादें, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम 2021 में देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी मायूसियों का सामना किया, बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियां हमारी जिंदगी के अंदर आई, और मसाइब और मसाइल की दलदल में हम फंसे रहे। लेकिन उसके साथ साथ हमें खुदावंद का शुक्र भी करना है, उसकी तारीफ भी करनी है कि गुज़श्ता सालों में, और खुसूसी तौर पे पिछले साल 2021 में, खुदा ने हमें सलामती, हमें अपनी पनाह और हिफाजत में रखा और हमें ये साल बख्शा कि साल के अंदर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें और अपने उस मालिक को याद कर सकें, क्योंकि वो हमारा खालिक और हमारा मालिक है। एक बार फिर मैं अपने तमाम भाइयों को, बहनों को साल नौ की खुशियां मुबारक कहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि ये साल आपकी जिंदगी के अंदर बहाली, खुशहाली, तरक्की का साल, अंजीरी बिशारत का साल और बहुत सारे गुमराह किए हुए लोगों को लाने का सबब बने। इस साल आप अपने मालिक खुदावंद को याद करें, उस खालिक को याद करें, उसकी दी हुई नेमतों को, उसकी दी हुई बरकतों को, और उसने जो कुछ आपकी जिंदगी के अंदर काम किया और कर रहा है, और मजीद आपकी जिंदगी के अंदर वो मालिक खुदावंद काम कंटिन्यू कर रहा है। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करनी है। हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं बुजुर्ग सुलेमान को खुदा ने बड़ी हिकमत और दानिश दी। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं बुजुर्ग मूसा को खुदा ने बड़ी हिकमत और दानिश बख्शी, और इसी तरह बुजुर्ग यशायाह, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको खुदा ने बड़ी हिकमत और दानिश बख्शी। उसके लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, तमाम नबियों के लिए, रसूलों के लिए, उन तमाम ईमानदारों के लिए जो सरोहे जमीन पर हैं और जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते रहे, उनके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं। वाज की किताब जब हम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे हम कलाम होता है, खुदा हमें बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे बंद जहन, हमारे बंद ख्यालात, कई बार हम कलाम की उन सच्चाइयों को, कलाम की उन गहराइयों को उस तरीके से असेस नहीं कर सकते। कई तौर पर हम उन बातों को समझ नहीं सकते जो खुदा सिखाना चाहता है। पाकरू हमसे कई बार हम कलाम होता है, कई बार खुदा हमसे ख्वाब ख्याल रोया में कलाम करता है, कई बार खुदा खामोशी में हमसे बात करता है, लेकिन कई बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते, खुदा की आवाज को सुन नहीं पाते। लेकिन हमें खुदा का शुक्र करना है कि वो हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ है, और खुदा को कहें कि खुदा
पिछले सालों में जो भी तू कलाम मुझसे करता रहा, अगर कहीं भी मैं तेरी आवाज सुनने से कासर हूं, तो ऐ खुदा मैं तुझे याद करता हूं। ऐ मालिक मैं तुझे याद करता हूं। खालिक मैं तुझे याद करता हूं कि तू मेरे रिमाइंडर को तेज कर, मुझे अक्ल और बुद्धि दे, ताकि मैं तेरे कलाम की बातों को, तेरे आइन की बातों को और तेरे उस कलाम को जो तू मुझसे करता रहा और मैं सुन नहीं पाया, तो वो खुदा जो कुदरत वाला है आपके बंद जहनों को खोलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करनी है। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से इस साल नौ के लिए जो खुदा ने पैगाम मुझे दिया और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उम्मीद है कि ये आप बाबरकत मैसेज खुद भी सुनेंगे और अपने अजीज दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो कि वो हर रोज हमारी मुश्किलों को उठाता और हर रोज हमारे बोझ को उठाता और हमें जगाता और हमें अच्छी अच्छी जगहों में बिठाता है। उसका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से वास की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद करो, जबकि बुरे दिन हुनहोज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। जबकि रोज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र करना है इस खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमें बताता, हमें आगाह करता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदा के कलाम में जो भी तलावत कलाम पाक पढ़ी गई, जो हमने सुनी, हमें इसको अपने दिल के अंदर भी रखने की जरूरत है। खुदावंद का शुक्र करना है उसके खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए कि जो उसने हम नौजवानों को दिया, ताकि हम नौजवानी के आयाम के अंदर खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को, खुदा के डर को, खुदा के खौफ को, खुदा की हिकमत को, खुदावंद की अलूहियत को जान सके, पहचान सके और उसकी बुजुर्गी के अंदर चल सकें। और खुदा का कलाम बड़ी दिलेरी के साथ बयान करता है कि खुदा ने हमें जो वक्त दिया है, खुदा ने हमें जो ये ग्रेस पीरियड दिया है, जो बोनस के तौर पर खुदा ने हमें ये जिंदगी बख्शी है, इस जिंदगी के लिए तो हमें शुक्र करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुदा के कलाम को भी सीखना है, समझना है। और खुदा का कलाम कहता है कि हमें अपनी जवानी के आयाम के अंदर अपने खालिक को, जो हमारा बनाने वाला है, जिसने खूबसूरती के साथ बुजुर्ग आदम और हवा को बनाया, कलाम कहता है कि उसके नथनों के अंदर जिंदगी का दाम फूंका उस मिट्टी के अंदर, तो इंसान जीती जान हुआ। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और वाज की किताब यह भी कहती है कि जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, यहां रिमाइंडर भी जवानी के आयाम के अंदर दिया गया है। आपकी उम्र चाहे 15 साल है, 30 साल है, 45 साल है, 50 साल है, 60 साल है, और अगर आप बुजुर्गी में चले गए हैं, तो भी आपको याद रखने की जरूरत है कि जवानी से लेकर इस उम्र तक जब आप पहुंच चुके हैं, तो आपने कितना वक्त अपने खालिक को दिया, कितना वक्त आपने उस मालिक को दिया और कितना वक्त आपने उसको याद किया। क्योंकि कलाम ये कहता है कि हमें अपने उस खालिक और मालिक को याद करना है, उसकी दी हुई नेमतों का, उसकी दी हुई बरकतों का हमें शुक्र अदा करना है। कौमों, कबीलों, उम्मतों में उसका चर्चा करना है और कहना के है कि हमारा मालिक खुदावंद खुदा हमसे कलाम करता और वो हमसे बोलता है। हमें खुदावंद का शुक्र करना है। और कलाम मुकद्दस कहती है कि वो अभी दिन नहीं आए, अभी हमें खुशी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो दिन नहीं आए।
کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تم اسے یاد کرو جب کہ ابھی برے دن نہیں آئے۔ اب برے دن کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال ہوا ہے دا ایولز، ایولز ابلیس کو بھی کہا جاتا ہے، اب وہ ابھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کام تو کیے جا رہا ہے، لیکن اگر خدا نے اپنے دہنے اور دلاوری والے ہاتھ کو آپ کی زندگیوں کے اندر رکھا ہے، آپ کے بچوں کے اوپر رکھا ہے، کلیسیاؤں کے اوپر اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے، تو اس کی کوئی چال کام نہیں کر پائے گی، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ کوئی بھی بری آفت تیرے خیمے کے نزدیک نہیں پہنچے گی، کوئی بھی آفت۔ اور یہ خدا کا کلام کہتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے اور روشنی اسی طرح ہے، اور کلام نوح کی بات بھی کرتا ہے۔ بزرگ نوح نے جب لوگوں کو آگاہ کیا، بتایا کہ توبہ کرو، خداوند کی طرف آ جاؤ، لیکن انہوں نے خدا کے کلام کو نہیں سنا۔ بزرگ نوح کشتی بناتا رہا اور لوگ ہنسی اڑاتے رہے، دیکھتے رہے، اور یہاں کلام یہ بتاتا ہے کہ بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے، یعنی خدا نے رینبو یعنی کوسے قزح کا ایک سائن دیا اور کہا کہ جتنے لوگ اس روح زمین پر تھے ان 8 جانوں کو جو خدا نے بچایا، اور اس کے بعد ایک سائن دیا کہ اس کے بعد میں دوبارہ اس طرح کوئی بھی پانی نہیں زمین پر لاؤں گا جس نے نسل انسانی ہلاک ہو۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں کہا کہ جیسے نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا، اور یہ مسیح یسوع کی پیشن گوئی بہت جلد پوری ہو رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اپنے خالق کو یاد کرنے کے لیے۔ دنیا کی رونقیں، دنیا کی رنائیاں انسان کو لے بیٹھی ہیں، انسان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اس مالک کا شکر کر سکے جس نے اس کو اسیری میں سے نکالا اور اس مصر کی غلامی سے آزاد کیا، فرعون کے اس شکنجی آئینے سے آزاد کیا اور اپنی قوم کو لے آیا۔ وہ قومیں بھی بھول گئیں، وہ بنی اسرائیلی قوم بھول گئے، اپنے اس خالق کو بھول گئے، اور بزرگ موسیٰ سے گلے اور شکوے کرتے ہیں کہ اے بزرگ موسیٰ، تو کہاں ہم کو لے آیا؟ ہم تو وہاں اچھے تھے، بڑی اچھی چیزیں کھاتے تھے، تو ہمیں یہاں مرنے کے لیے لایا۔ آج بھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ خدا نے ہر طرح کی نعمت انہیں دی ہوئی ہے، ہر طرح کی برکت دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی نہ شکرے رہتے ہیں، خداوند کا شکر نہیں کرتے، اس خالق کو یاد نہیں کرتے۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ ہمیں اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ واعظ کی کتاب اس کا 12واں باب، اور جب ہم اس کی 5ویں آیت دیکھتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں پھر چلا جائے گا۔ کلام یہ کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا، کھایا پیا، شکر گزاری کی، اور اس کے بعد چلا گیا۔ ہوا کا بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ ہے، ہوا جدھر سے آتی ہے کدھر جاتی ہے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح پانی بھی جب آپ ابالتے ہیں تو اس کے بخارات کہاں جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ زندگی بھی ایسی ہے، خدا نے اگر ہمیں بونس کے طور پر دی ہے، ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا، ماتم کرنے والی گلی پھریں گے، پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے اور حوض کا رخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح کے آگے ملے ہوئے تھے، اور روح کے پاس جس نے اسے دیا واپس جائے۔ انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کوئی ان باتوں کو یاد رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی کٹوریاں، ہمارے بھی چراغ بجھا دیے جائیں اور ہم غافل رہیں۔ ہمیں اپنے چراغوں کو روشن رکھنا ہے،
ہماری ان کپیوں کے اندر تیل لبالب بھرا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو خدا کی ڈائریکشن کے مطابق چلا سکیں، کیونکہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں ملے گا۔ خدا نے اس مٹی میں روح پھونکی تو انسان جیتی جان ہوا۔ اب وہ روح پھر جب واپس لے لے گا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس روح کے اندر رہ کر اپنی زندگی کے لیے، ابدی زندگی کے لیے، انٹرنل لائف کے لیے اگر آپ نے خزانہ جمع کیا ہے تو وہ آپ کے لیے 100 کا 100 گنا پھل لاتا ہے۔ واعظ کی کتاب بہت ہی خوبصورت میسج دیتی ہے۔ جب اس کا میں 8واں باب پڑھ رہا تھا اور وہاں خدا نے کلام کیا، 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کا کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں، کیونکہ کوئی بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو۔ واعظ کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت موجود ہے اس دنیا کے اندر، کوئی ایسا خالق موجود ہے جس کو نیند نہیں آتی، نہ وہ رات کو سوتا ہے نہ دن کو، بلکہ اس کی جو 7 روحیں ہیں وہ روحیں زمین پر گردش کرتی رہتی ہیں اور وہ واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن انسان اپنی مستی کے اندر سویا پڑا ہوا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ خدا انسان کو اس اندھیرے میں سے نکالنے کے لیے آیا۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا خالق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسان جتنی بھی ٹیکنالوجی، جتنے بھی وسائل اس کے پاس ہوں، وہ یہ سب کچھ دریافت نہیں کر سکتا۔ سائنس جو کہ بہت ترقی کر چکی ہے اور بہت کچھ بیان کرتی ہے، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان خدا کی تہ کی باتوں کو دریافت نہیں کر سکتا، صرف روح القدس ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکتا اور بتا سکتا ہے۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ انسان اس کی جو دنیا میں کیا جاتا ہے کوئی شخص دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانشمند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکتا۔ عزیزو، یہ سال جو خدا نے آپ کو دیا ہے، ہمیں اس کے لیے خداوند کا شکر کرنا ہے کہ ہم نے اس سال کے اندر وہ سب کچھ دریافت کرنا ہے جو بک آف جینیسس سے بک آف ریویلیشن کے اندر لکھا ہے، کیونکہ خدا نے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں ہے، خدا نے سب کچھ واضح کیا ہوا ہے۔ سائنس وہ نہیں میں نے بتایا دریافت کر سکتی، بہت سارے علم نجوم کے لوگ اس کو دریافت نہیں کر پائے، بہت سارے ایسے فقی اور فریسی اور صدوقی اور شرع کے عالم ان باتوں کو دریافت نہیں کر سکے۔ صرف ایک الہی ذات خداوند خدا ہے جو انسان پر اپنے پاک روح کی قدرت سے واضح کرتی ہے، اور اس کے ذریعے خدا ہمیں آگاہ کرتا اور اپنے پاک روح کی تحریک سے ہمیں بتاتا اور ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت جو ہے ابدی ہے۔ ہیلیلویا! ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے۔ بزرگ سلیمان جو بزرگ داؤد کا بیٹا تھا، خدا نے اپنے بندے کو بڑی حکمت اور دانش بخشی، اس کے لیے ہم خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ امثال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا۔ جب ہم اپنے اس مالک اور اس خالق کو جو ہمارا
खुदावंद खुदा है, जब उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई हम समझ आते हैं तो फिर हमारा दिल शादमान हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा खुदा बहुत बड़ा है। वो सब कुछ कर सकता है। दुनिया के जितने माबूद हैं वो ना बोलते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना कोई मौजज़ा कर सकते हैं। सिर्फ एक ही जात है और वो खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र करना है। और कलाम मुकद्दस में बुजुर्ग सुलेमान बड़ी हिकमत के साथ, दानिश के साथ इस बात को वाज़ा करते हैं। वो कहते हैं कि तमीज तेरी निगहबान होगी और फहम तेरी हिफाजत करेगा, ताकि तुझे शरीर की राह से और कच गो से बचाए, जो रास्तबाजी की राह को तर्क करते हैं, ताकि तारीकी की राहों में चले। कलाम ये कहता है कि जो रास्तबाजी को तर्क कर देते हैं वह तारीख राहों में चले जाते हैं, नाहवार जुबे में चले जाते हैं, असीरी के अंदर चले जाते हैं, बेदीनी के अंदर चले जाते हैं, नाफरमानी के अंदर चले जाते हैं। और ये खुदा का कलाम बयान करता है। और कलाम ये कहता है कि जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कजरोई में खुश रहते हैं और जिनकी रोशनी नाहवार और जिनकी राहें टेढ़ी हैं, क्या आज ये दुनिया में नहीं हो रहा? अजीजों, ये आज भी दुनिया में वकू बजीर है, ऐसा ही हो रहा है। कलाम ये कहता है ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाए, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है। आज भी बहुत सारे घरानों के अंदर आप देख रहे हैं तलाक की शरह बढ़ रही है। खामंद और बीवी के दरमियान तनाव है, बच्चे बरगश्ता हो रहे हैं। क्यों? कि वो अपने उस खालिक को, अपने उस मालिक को याद नहीं करते। अगर आज वो अपने मालिक और खालिक को याद करना शुरू करें तो वो इन तमाम बातों से जो भी बयान की गई हैं ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी बाबरकत हो सकते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है 3 बाब के अंदर, और बड़ी खूबसूरत बात कलाम अक़दस के अंदर लिखी है। वो कहता है, मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। अगर आज खुदा के कलाम को आप सुनते हैं और ये साल आपकी जिंदगी के लिए खुदा ने अगर खूबसूरत साल बनाया है, दिया है, तो ये साल की आप हिफाजत करें। कलाम कहता है कि जो कोई उसके पास जाता है वापस नहीं आता और जिंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता, जो बदी की तरफ जाते हैं, जो डार्कनेस के अंदर जाते हैं। कलाम ये कहता है ताकि तू नेकों की राह पर चले और सादगों की राह पर कायम रहे। खुदा ये चाहता है। कलाम कहता है क्योंकि रास्तबाज मुल्क में बसेंगे और कामल उसी में आबाद रहेंगे, लेकिन शरीर जमीन पर से काट डाले जाएंगे और धोखाबाज उसे उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे धोखाबाज जो है खुदा उन्हें फाड़ फेंकेगा, उखाड़ फेंकेगा, जड़ से काट डालेगा। और बुजुर्ग सुलेमान ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तो इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना होगी। ये साल जब नौजवानी के अयाम के अंदर आप खुदावंद का शुक्र करना और उसकी ताज़ीम करना सीखेंगे, तो खुदा का कलाम ये कहता है कि आपकी उम्र दराज होगी और आपकी सलामती होगी, क्योंकि सलामती, शफकत और सच्चाई कलाम कहता है तुझसे जुदा ना होगी। तो उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। हालेलुया। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। इस साल के अंदर ये खूबसूरत पैगाम हमारी जिंदगियों को ये बताता है, हमारी रूहों को ये सिखाता है कि हमें सारे दिल से खुदा पर तवक्कल करना है, अपने फहम पर तकिया
نہیں کرنا اور اپنی سب راہوں میں اس کو پہچاننا ہے، کیونکہ وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ آج ہمیں خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سننا ہے، سیکھنا ہے اور عمل بجا لانا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے۔ ہیلیلویا! ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہم سے کلام کرتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے اور ہمیں اپنی راہوں پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہیلیلویا! میں آج اس سال کے اندر ایک اور خوبصورت واقعہ بزرگ یونا نبی کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کوئی شخص خدا پر نگاہ کر لیتا ہے، خدا پر فوکس کر لیتا ہے اور ڈی ٹریک نہیں ہوتا، تو خدا اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو ہم زندگی میں رہتے ہوئے بہت دفعہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اپنی اس پٹڑی سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی ان راہوں سے ہٹ جاتے ہیں، تو خدا ہر وقت اور لمحہ ہماری لائن کو درست رکھنا چاہتا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ تو نہ دہنے مڑ نہ بائیں، بلکہ اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنا۔ ہیلیلویا! اور یہاں یونا نبی کے بارے میں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب وہ ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا اور وہاں سے ترسیس کو جانے والا ایک جہاز ملا اور وہ کرائے کا مکان تھا، اور کلام یہ کہتا ہے لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے معبود کو پکارنا شروع کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں اس خالق حقیقی کی پوجا نہیں کرتے، اس خداوند یہوہ کی پرستش نہیں کرتے اور غیر معبودوں کو پکارنا شروع کرتے ہیں، جس طرح کہ فرعون اپنے بیٹے کی موت پر ان تمام جو ہے ایول سپرٹس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، غیر معبودوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے معبودوں کو یاد کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے بچے جو ہے بچ جائے، لیکن اس کا بچہ نہیں بچ سکا، پلوٹھا نہیں بچ سکا۔ عزیزو، جب آپ اپنے حقیقی خالق کو یاد کرتے ہیں، حقیقی خالق کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جتنے بھی وہاں ملا تھے، وہ ہر ایک اپنے اپنے دیوتا کو پکارنے لگا کہ کسی طریقے سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ اور وہ جو اجناس جو ان کے پاس تھا، کھانے کی چیزیں تھیں، انہوں نے سوچا کہ ہم اسے سمندر میں ڈال دیں، پھینک دیں، تاکہ جہاز کا وزن شاید کم ہو جائے۔ اور کلام کہتا ہے کہ یونا جہاز پر بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ تب نہ خدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تو کیوں سو رہا ہے، اٹھ اور اپنے معبود کو پکار، شاید ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ کبھی کبھی بہت سارے لوگ مایوسی کے اندر، پریشانی کے اندر درگاہوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے جگہوں میں چلے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے، لینے کے لیے، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دکھ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہے جو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، اور وہ سمجھے کہ ہم نے جن معبودوں کو پکارا وہ تو نہیں آئے، اب یہ بزرگ جو سو رہا ہے اسے اٹھائیں۔ اور انہوں نے بزرگ یونا کو اٹھایا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسے کرا ڈالیں کہ یہ آفت ہم میں سے کس پر نظر آتی ہے، واضح ہوتی ہے، کیونکہ اس دور کے اندر کرا ڈالا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر جب بھی کوئی کام کیا جاتا تھا مشترکہ، تو وہ اس کے اندر کرا ڈالتے تھے کہ کس کا نکلتا ہے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے کرا ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔
اور اس سے کہا کہ ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس سبب سے آئی، تیرا کیا پیشہ ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کیا ہے اور تو کس قوم کا ہے۔ اب وہ جستجو میں تھے، سوچنے لگے۔ اس نے ان سے کہا کہ میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا کے جو بحر و بر کا خالق اور مالک ہے اس سے میں ڈرتا ہوں۔ وہ جو خالق اور مالک ہے، جو قوت والا ہے، اس کی میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا، اس نے یہ ساری سچائی بھی ان کو بتائی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم تو اس سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفان لا رہا تھا اور وہ پریشان حال تھے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی بڑے بڑے ایسے طوفان ہیں، بڑی بڑی ایسی مشکلیں پریشانیاں ہیں، لیکن یہ سال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح بزرگ یونا نبی کے دور میں بہت سارے لوگ اپنے معبودوں کو پکارتے رہے، کچھ نہ ہوا۔ آپ زندہ خداوند کو پکارنا شروع کریں، اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں تو وہ آپ کو رہائی بخشے گا۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ تب اس نے ان سے کہا کہ مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو وہ تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے سبب سے آیا ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک انسان جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، گو کہ ہم بہت بڑے بول بولتے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہم نے اپنے ناموں کے ساتھ بڑے ٹائٹل لگائے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے ڈاکٹر، ایونجلسٹ، بشپ، ڈیکن، فلاں 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 ٹمکانا، لیکن خدا کسی ٹائٹل کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا برگزیدہ ہے، کتنا ایماندار ہے، کتنا وفادار ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے۔ وہ ٹائٹلز کو نہیں دیکھتا۔ اور یہاں خدا کا کلام کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے، ملا تھے، وہ بڑی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر لوگ جو دے شاید سوچتے ہوں گے، شاید ان کا خیال ہوگا کہ جو یونا نبی کو ہم نے پھینک دیا ہے، اب اس کا معبود بہت ہی قدرت والا ہوگا، طاقت والا ہوگا، اور ایسا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تب وہ خداوند سے ڈر گئے جب انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر جو ہے وہ بالکل خاموش ہو گیا، تب خداوند سے وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور اس کے بعد خداوند کی شکر گزاری بھی کی ہوگی۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے خصوصی دعا کی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ اب معاملہ جو ہے یہ بہت خاص ہے۔ اس سارے میسج کو بتانے کا جو مقصد یہ ہے، اس سارے پیسج کو دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ قدرت والا ہے، خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ جو ہماری زندگی کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ خدا ہماری زندگی کے اندر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے۔ اور یہ سب کچھ جب ہو گیا تو اب اس بات کو دیکھیں کہ بزرگ یونا نبی جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند اپنے خدا سے پریئر کی، درخواست کی، اور اپنی مصیبت میں خدا سے جب درخواست کی تو وہ کہتا ہے کہ اس نے میری سنی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب بھی آپ کسی مشکل کے اندر، کسی بھی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، جب آپ اپنے اس خالق کو، اپنے اس مالک کو یاد کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ خدا آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ خدا آپ کی ٹیڑھی راہوں کو ہموار بنا دیتا ہے۔ اور بزرگ یونا جو بھاگ گیا تھا اس منادی کے لیے جسے خدا نے کہا تھا کہ تو جا اور یونا میں جا کے منادی کر،
توبہ کی منادی کر. اور کلام کہتا ہے کہ جب وہ اپنی لائن پہ آ گیا تو اس نے جا کر منادی کی. اعلیٰ سے ادنا سب نے ٹاٹ اوڑ دیا, راکھ اپنے اوپر لی اور گریہزاری کی, اور خدا نے ان کی آہذاری سنی اور انہیں بحال کیا. وہ خدا آج بھی بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمیں اپنے اس خالق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. وہ مشکلوں میں بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اگر آپ لوکا طبیب کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام پڑھیں, اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا کہ آؤ جھیل کے پار چلیں. بس وہ روانہ ہوئے. مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا, اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرے میں تھے. انہوں نے پاس آ کر اس سے جگایا اور کہا کہ صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور وہ دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا. اور اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا ہوا, یہ کیسے ہوا. آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں. اب مسیح یسوع کی زمینی زندگی کے اندر بھی بہت سارے کام ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جو بزرگ یونا نبی کی زندگی کے اندر ہوا کہ وہ لوگ بہت ڈر گئے, پریشان ہو گئے, اور جب یونا نبی اپنی لائن پہ آیا تو اس نے خدا سے درخواست کی, دعا کی, بحال ہونا شروع ہو گیا. یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے شاگرد اس کے ساتھ ساتھ تھے اور مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے, اور یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ پار چلیں. اب پار جانے کے لیے یسوع مسیح انہیں لے جانا چاہتا تھا, ایک حد سے دوسری حد تک لے کر جانا چاہتا تھا. ہو سکتا ہے کہ جس حد میں رہ کر انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا, یسوع چاہتے تھے کہ اسے پار لے جائیں, اس جگہ پہ لے جائیں تاکہ وہ بہت سا پھل, بہت ساری برکات, بہت سارے حکمت اور دانش کی باتیں, ریولیشن کی باتیں سیکھ سکیں. اور وہ روانہ بھی ہوئے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آج آپ بھی پار جانے کے لیے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اپنے خالق اور مالک کو یاد کریں, اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی حمد اور اس کی تعریف کریں, کیونکہ وہی حمد اور تعریف کے لائق ہے. بزرگ داؤد خدا سے پیار کرتا تھا, بہت محبت کرتا تھا, اور وہ کلام میں کہتا ہے کہ میں نے تیرے آئین کو مان لیا, مجھے بالکل ترک نہ کر. جب ہم اپنے مالک خالق کو یاد کرتے ہیں, اس کے آئین قوانین کو مانتے ہیں, تو وہ کبھی بھی ہمیں ترک نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جوان اپنی جوانی جو ہے خداوند کو دے. وہ جوانوں کے لیے یہ تنبیہ کرتا ہے کہ وہ ان روشوں کو, ان بری سوسائٹیوں کو چھوڑ دیں. اور کلام کہتا ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے, کس طرح پاک رکھے. تیرے کلام کے موافق اس پر نگاہ رکھنے سے, اس کو دیکھنے سے. یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں گے تاکہ اس کے خلاف گناہ نہ ہو. اور یہ خدا کا کلام ہمیں آگاہ کر رہا تھا, خدا کا کلام ہمیں بتا رہا تھا کہ ہمیں کس طریقے سے خداوند کی حمد اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے. اور پالوس اور سلاس دو ایسے شخص ہیں جو دعا گو ہیں. جس طرح بزرگ یونا نبی نے دعا کی اور اس کی دعا سنی گئی. یہ سال آپ کی زندگی کے لیے دعائیا سال ہو سکتا ہے جب آپ ایمانداری وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ پلگ ہو جائیں گے, جڑ جائیں گے. دعا کریں کہ خدا یہ سال آپ کا دعائیا مذبح
बहाल करे, ताकि साल के अंदर आप दुआ और रोजे के बारे में जान सकें, पहचान सकें और एक खूबसूरत मश्क कर सकें। और जुए तब टूटते हैं जब दुआ आपकी जिंदगी के अंदर काम करती है, खुदा का पाखरू आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर रसूलों के अमाल जब हम देखते हैं उसका 16वां बाब, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यक बड़ा बचाल आया, यहां तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गईं और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुल गए। आज खुदा हमारे बंद दरवाजे खोलना चाहता है। खुदा हमारे पांव में लगी हुई बेड़ियां जंजीरें तोड़ना चाहता है। खुदा उन बैरियर्स को तोड़ना चाहता है ताकि हम आजाद होकर खुदावंद की रहनुमाई में, खुदावंद की वफादारी में चलें। और लिखा है कि उसी दम दरवाजे खुल गए, क्योंकि दुआ के अंदर विल पावर थी, कुव्वत थी। और कलाम कहता है कि बस दरोगा ने क्या किया, उसने देखा कि कैदी भाग रहे हैं, उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां मौजूद है। वह चिराग मंगवा कर अंदर चला गया और कांपता हुआ पालूस और सलास के आगे गिर गया दरोगा, और उन्हें बुलाकर कहा कि साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक तौबा नहीं की, इकरार नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, खुदावंद की वफादारी ताबेदारी में नहीं आए। ये साल आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर ये ऐलान होना चाहिए, आपकी जिंदगी के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये साल जो खुदा ने आपको दिया है अपने खालिक को याद करने के लिए, उसकी हम्द और तारीफ करने के लिए, तो आप इस साल के अंदर जितने भी बेटे और बेटियां नौजवान हैं जिन्होंने आज तक खुदावंद को कबूल नहीं किया, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, नजात का तजर्बा नहीं किया, उनके लिए जरूरी है कि इस दरोगा की तरह देखें कि उसने क्या किया। कलाम कहता है कि उन्होंने जाकर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया, और कलाम कहता है कि उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए, और उस वक्त अपने सब लोग समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। अजीजों, खुशी तब होती है जब हम कोई गोल अचीव कर लेते हैं, हम उस खोई हुई मंजिल को हासिल कर लेते हैं। कोई उम्मीद हमारे पास नहीं होती, कोई हमारे पास ऐसी राह नहीं होती, लेकिन जब वो राह मिल जाती है, और वो राह यीशु मसीह है जिसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, अल्फा और मेगा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, हमेशा की जिंदगी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा, कभी प्यासा ना होगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, यीशु मसीह ही वो सेवियर है, वो निजात दहिंदा है जिसको आप हमेशा ताकते रहें, क्योंकि उस ईमान के बानी और कामल करने वाले, जब जब आप यीशु को ताकते रहेंगे, उसकी हजूरी में आते रहेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे, तो खुदा का पाक आत्मा आपको बहाल करना शुरू करेगा, आपको गाइड करना शुरू करेगा, और आपकी जिंदगी के अंदर नया काम होगा। ये साल आपकी जिंदगी के अंदर खुदा कुछ नया करने को है।
خدا چاہتا ہے کہ یہ سال آپ کی زندگی کے اندر کچھ نیا ہو جائے. آپ اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اس سال شروع میں ہی خداوند کے سپرد کریں اور کہیں کہ خدا تو مجھے پالوس اور سلاس کی طرح، یونا کی طرح مجھے وفاداری کرنا سکھا، تیرے آئین کے مطابق چلوں. بزرگ سلیمان کی طرح مجھے دانش اور حکمت عطا فرما تاکہ میں تیرے آئین پر چل سکوں، تیرے کلام پر چل سکوں. اس سال اپنے دلوں کو خدا کے حضور لائے، اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند کو پیش کر دیں. سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کریں. یہ سال آپ کی زندگی کے لیے فروٹفل سال ہوگا، اور وہ کام جو آپ گزشتہ سالوں میں نہیں کر پائے، اس سال کے اندر آپ وہ کام کرنے کی کوشش کریں. خدا آپ کے ساتھ ہوگا، وہ اپنے دہنے اور دلاوری والے ہاتھ سے آپ کو بحال کرے گا. آئے ہم دعا کرتے ہیں. آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آج تو نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم تجھے یاد کر سکے، تیرے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سن سکے، کیونکہ یہ خداوند تیرا کلام ہے. جو تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے. آسمانی باپ، یسوع کے نام میں جتنے خداوند تیرے بیٹے بیٹیوں نے، خداوند ایمانداروں نے، بلیورز نے خداوند تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنا ہے، نوجوانوں نے سنا ہے، اس نوجوانی کے ایام میں تو خدا انہیں توفیق دے تاکہ یہ تجھ خالق کو یاد کر سکیں، تیری شکر گزاری کر سکیں، اور یہ سال ان کی زندگی کے لیے بابرکت سال ہو. آسمانی باپ، تو انہیں برکت دے اور ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھ تاکہ یہ ہمیشہ تیری وفاداری اور تیری تابعداری میں چلتے رہیں. مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین ثم آمین. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. خداوند اپنے چہرے کا نور آپ پر جلوہ گر فرمائے، آپ کو سلامتی بخشے، اور یہ سال کی ڈھیروں خوشیاں آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو اور کلیسیا پاکستان اور عالمگیر کلیسیا کو بہت بہت مبارک ہو. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. God bless you. The mighty name of King Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.